بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے کل کراچی کے اندر اپنا پاور شو کیا اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا اسی طریقے سے ان کو عزیمت کا اینڈ پہ سامنا کرنا پڑا. اور پیپلز پارٹی نے جو چال چلی، یعنی جب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی جب وہ 3 دن پہلے کراچی پہنچے تو ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا. صوبائی وزیر سعید غنی نے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا اور روایتی جو سندھی ٹوپی اور اجرک ہے وہ پہنا کے مہمان کو جو ہے وہ مہمان نوازی کی گئی. جب دیکھا گیا کہ وہ کراچی شہر کے مختلف ایریاز کے اندر بڑی سپیڈ کے ساتھ استقبالیہ جو ہے وہ رکھے گئے، اور نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ جو ہے وہ حیدرآباد تک معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پروگرام ترتیب دے دیے اور تنظیمیں متحرک ہو گئیں. تو تب خیال آیا پیپلز پارٹی کو کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جو سہیل خان آفریدی ہے یہ کراچی آئے گا، مہمان نوازی کھائے گا اور جلسے کے لیے ان کے پاس بندے نہیں ہوں گے جناب گراؤنڈ کو بھرنے کے لیے، تو بس ایک فلاپ شو ہوگا اور یہ اس طریقے سے ہماری عزت بھی بچ جائے گی سندھ گورنمنٹ کی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہاتھ ہو جائے گا. لیکن اس کا سب کچھ برعکس ہوا. یہ جو سہیل خان آفریدی ہے یہ قسمت والا ہے، کیونکہ یہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ اس کے ورکر جو ہے وہ موبلائز ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے جس تیز رفتاری کے ساتھ سہیل خان آفریدی نے مختلف جو بڑے بڑے ایریاز ہیں، ملیر ہے، باقی جو ایریاز ہیں وہاں پہ جس طریقے سے اس نے موومنٹ کی، اسٹریٹ موومنٹس پی ٹی آئی کی، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور حیدرآباد میں بھی جس طریقے سے وہ پہنچا اور وہاں پہ جو جم غفیر تھا، تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جو مایوس ہو چکے تھے، عوام کے اندر اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر ایک نیا کرنٹ آ گیا. سہیل خان آفریدی نے جو ہے وہ وہاں سے جب واپسی کی تو پیپلز پارٹی کو دوسرے دن ہوش آ گیا کہ یہ تو سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے اور سندھ کے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو موروثی سسٹم ہے اور جو ایک جماعت نے قبضہ کر رکھا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے حقیقی آزادی کا ساتھ دیں. اس پہ گورنمنٹ نے اپنا تیور بدلا یا کہیں اوپر سے ان کو ہدایات آ گئیں کہ آپ کے تو یہ جتنا بھی آپ نے کیا ہے یہ تو سارا الٹ ہو رہا ہے. تو وہیں پہ وہی پنجاب والی صورتحال پیدا ہو گئی. حیدرآباد سے واپسی پہ جو ہے وہ شدید پریشانی کا اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے بقول کہ ہمیں ایسے رستوں میں ڈالا گیا واپسی پہ کہ جہاں پہ ہماری جان کو خطرہ تھا. دشوار گزار راستوں سے ہمیں گزارا گیا اور جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئیں، اور پکڑ دھکڑ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ کراچی کے اندر جو جلسہ تھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے لیول پہ پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی اور انتظامات نہیں کرنے دیے گئے، اور ہمیں اجازت ہی جو ہے وہ پہلے جو دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو کسی صورت بھی جناح گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کا رد عمل جو ہے وہ بڑا مختلف آیا. پی ٹی آئی کے ورکرز نے کمال کر دیا. بغیر مین قیادت کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کراچی کے تمام ایریاز کے اندر بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور جناح گراؤنڈ کو جو اس کے دروازے تھے ان کو تالے لگا دیے گئے تھے، وہ لوگوں نے گیٹ توڑے اور اندر گھس گئے، اور ایک بڑی اچھی خاصی پاورفل جو ہے وہ شو وہ کامیاب کرنے میں سہیل خان آفریدی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے مس ہینڈلنگ سندھ گورنمنٹ نے کی اینڈ پہ، اس سے ان کو پاپولیرٹی ملی.
اب سندھ گورنمنٹ کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ شو بری طرح فلاپ ہوا ہے، جبکہ سینئر تجزیہ نگار جاوید چودھری اور دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامیاب شو تھا، لاکھ کے قریب تقریباً ان کے اعداد و شمار ہیں کہ وہاں لوگ پہنچ چکے تھے، اور جگہ جگہ پہ استقبالیے جس طریقے سے دیے گئے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی جان ڈال دی گئی ہے سندھ کے اندر، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ خود وہاں کمانڈ سنبھالیں گے، کیونکہ ان کی جو بیرسٹر گوہر تھے، جو چیئرمین تھے، وہ تو وہاں کراچی پہنچ ہی نہیں سکے۔ جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ وہاں ضرور موجود تھے۔ علیم عادل شیخ وہاں کا ایک پاپولر لیڈر ہے، کیونکہ اس نے بڑی قید و بند کی صحبتیں سہی ہیں تحریک انصاف میں، اور وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں ان کو فکس کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید ان کی گرفتاری بھی ہوگی، اور وہ اس سیٹ سے ہاتھ بھی دھو بیٹھیں گے۔ تاہم وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ رہا کروانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی وہ دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ موومنٹ رکنے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ بجائے ایک مارچ کر کے پھر آپ غائب ہو جائیں اور وہ مارچ ناکام ہو جائے، اس دفعہ جو حکمت عملی ہے وہ پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ پنجاب کے اندر بھی ایسی ہوا کہ لاہور کے مختلف ایریاز کے اندر وہ گئے، انہوں نے اسٹریٹ موومنٹس چلائی، اور اسٹریٹ موومنٹس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت حوصلہ افزا آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے سندھ کے اندر بھی کیا۔ اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ بلوچستان ہے۔ یہ اسٹریٹ موومنٹس اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ پہلے لوگوں کو موبلائز کیا جائے، اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، ان کو تیار کیا جائے۔ آئی ایس ایف یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا بہت بڑا رول ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نکل رہی ہے، اور یہ جو حکومت ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ آنے والے دنوں میں یہ یوتھ ہوگا، کیونکہ یوتھ نہ صرف باہر نکل رہی ہے بلکہ 18 سال جس کی بھی عمر پوری ہو رہی ہے اس کا ووٹ آٹومیٹیکلی رجسٹرڈ ہو رہا ہے نادرا میں، جس سے کئی گنا زیادہ نوجوانوں کے ووٹ آئندہ جو بھی الیکشن ہوئی ہے اس میں وہ موجود ہوں گے، اور وہ حق رائے دہی استعمال کریں گے، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ نوجوانوں کی اکثریت جو ہے، جتنے بھی سروے آئے ہیں یا جو اب تک معاملات ہو رہے ہیں اس میں اکثریت جو ہے ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، عمران خان کی طرف ہے، اور وہ عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ دو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ غلط رویہ اختیار کیا نون لیگ نے، اور وہاں پہ جو ہے وہ غلط رویہ اینڈ پہ اختیار کیا پیپلز پارٹی نے، تو دونوں کا کردار تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک جیسا ہے، ایک نے آڑے ہاتھوں لیا، دوسرے نے ذرا ویلکم کرنے کے بعد اینڈ پہ آڑے ہاتھوں لیا، تو دونوں کا طریقہ وادات ایک ہے، لیکن اس سے ان کی پولیٹیکل جو سپیس ہے اس کے اوپر سمجھ لو کہ ایک ضرب لگ چکی ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ بپھر چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی موومنٹ کو روکیں گے بائی فورس تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہوتے بلکہ نیگیٹو ہوتے ہیں، تو اس پہ ضرور نظر ثانی کرنی پڑے گی دونوں جماعتوں کو، کیونکہ الیکشن کوئی بھی ہو، چاہے بلدیاتی ہوئی ہے یا جو بھی ہے، تو نوجوان بڑی تعداد میں نہ صرف نکلیں گے بلکہ وہ مختلف سیٹس کے اوپر الیکشن لڑیں گے بھی، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ دونوں جماعتوں پہ پڑیں گے۔ ظاہری بات ہے ان جماعتوں کے اندر، دونوں جماعتوں کے اندر ایک سرمایہ داری اور ایک جو ہے وہ موروثی سیاست جو ہے وہ جڑوں تک مضبوط طریقے سے ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ نون لیگ کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی وہ قیادت کر رہی ہے، اور ایک ورکر جو ہے وہ رول رہا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سپیس جو ہے یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فائدہ دے گی اگر ان جماعتوں نے کوئی اپنا رویہ تبدیل نہ کیا،
اور کارکنوں کو آگے نہ لائے تو ان کے لیے آنے والے الیکشن میں بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہت شکریہ۔